مقصد اچھا ہے یا برا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ایک بندہ مسجد بناتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ایک بندہ اپنا گھر بناتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ روڈ بنائی جاتی ہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ایک کارپیٹ بنایا جاتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ سر کے اوپر پنکھے لگے ہیں، ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو یاد رکھو، جس شے کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، جس شے کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، اگر وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے، اپنے مقصد سے ہٹ جائے، تو ہم اس کو جلا دیتے ہیں۔ مثلا یہ پنکھے کا کام ہے کہ یہ ہمیں ہوا دے۔ اگر یہ ہوا دینا چھوڑ دے، جس مقصد کے اس لیے بنایا ہے وہ مقصد سے ہٹ جائے، نہ پورا کرے، تو ہم نے اس کے لیے بھٹی بنائی ہے، اس بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کارپیٹ بچھا ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں سکون دے۔ اگر یہ کارپیٹ پھٹ جائے اور وہ سکون نہ دے پائے، چاہے ہم نے اس کے اوپر نمازیں پڑھی، چاہے ہم نے اس پر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی، لیکن ہم اس کو بھی جلا دیں گے۔ یہ ہمارے بدن کا کپڑا ہے، اگر یہ بھی اپنا مقصد سے ہٹ جائے، یعنی کپڑا پھٹ جاتا ہے، ہمیں گرمی سردی سے نہیں بچاتا، ہم اس کو بھی جلا دیتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھو، جس شے کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اپنے مقصد حیات سے ہٹ جائے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی ایک بھٹی تیار کر رکھی ہے جس کا نام دوزخ ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یار کون روز روز اللہ کی عبادت کرے، 5 وقت نماز پڑھے، روزے رکھے، روزے رکھنے کی مشقت برداشت کرے، زکوٰۃ نکالے، حج کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف لے کے جائے۔ کون یہ روز روز مشقتیں اٹھائے؟ تو ایک مرتبہ ہی دوزخ میں چھلانگ لگا دو، بس بات ختم ہو جائے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی گزارش کیا کرتا ہوں، جس کے ذہن میں ایسی بات آئے تو وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم گھر میں جا کر ایک موم بتی جلائے اور اس موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لے۔ کیا خیال ہے، موم بتی کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تو جب موم بتی کی آگ، جو دنیا کی ہلکی سی آگ ہے، اگر یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو دنیا کی گرم ترین آگ جو ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ گرم آگ جو دوزخ کی آگ ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ پھر انسان اپنے نفس کو سمجھائے کہ اگر یہ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اور پھر دنیا کی آگ تو یہ ہے، اس میں چھلانگ لگاؤ، بندہ جل گیا، بات ختم ہو گئی، تو وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ بندہ موت کی آرزو کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بندے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا،
اس کی کھلڑی جسم جل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس کی کھلڑی تبدیل کرے گا، پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر یعنی ایک دن میں 70 مرتبہ اس کی چمڑی تبدیل کی جائے گی۔ بندہ موت کی آرزو کرے گا اور موت اس کو نہیں آئے گی۔ پھر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کو گرمی کی وجہ سے پیاس لگے گی، تو یہ پانی کے لیے چلائے گا، تو فرمایا اسی کے جسموں سے نکلا ہوا پیپ اور کچ لہو کھولتا ہوا اس کو دیا جائے گا، اس کے منہ کے قریب جائے گا تو منہ کا گوشت اس میں جھڑ کے گر جائے گا، کھانے کے لیے مانگے گا کہ مجھے کھانے کے لیے دیا جائے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان شجرۃ الزقوم، زقوم درخت کا پھل جو کانٹے دار ہوگا وہ بندے کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جب بندہ کھائے گا تو حلق کے اندر وہ اٹک جائے گا۔ اب یہ منظر تو آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں، بندہ روٹی کھا رہا ہو اور ایک لقمہ حلق میں اٹک جائے تو بندے کے اوپر کیا بیتی ہے۔ ہائے ہائے، جب وہ خاردار لقمہ حلق میں اٹک جائے گا تو پھر بندے کے اوپر کیا بیتے گی۔ خدا را اس آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جیسے بھی ہو اپنی جسم کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اے بندے اگر تیرا دل گناہ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر یاد رکھ اتنے گناہ کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت موجود ہے، اور اگر سمجھتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتے، رب تعالیٰ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تو خدا را آؤ پھر پلٹ کر اس بات کا عہد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے ہم اس مقصد میں پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تجھے بے مقصد ہی بنایا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں یہاں بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ بندہ اس دنیا میں رب تعالیٰ کی عبادت کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا، جنت عطا فرمائے گا، اور اگر وہ نافرمانی کرے گا تو اس نافرمانی کی سزا اس کو قیامت کے روز دی جائے گی۔ انسان کو اس دنیا میں بے مقصدہ نہیں بنایا بلکہ مقصد کے تحت ہی بنایا ہے۔ اور میاں محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھو یہ صوفی شعراء ہوتے ہیں، یہ یوں سمجھو کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ علاقائی زبان میں کر دیا تاکہ اگر کوئی قرآن و حدیث کو نہ سمجھ سکے ہمارے اشعار کو سمجھ پر اس پر عمل کر لے تو اس کا مقصد حیات جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ آپ دیکھو کیسی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تد بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد تے تو کلی کر جاندی نے ڈرنا۔
اے بندے تو اس دنیا میں آیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے آیا ہے، اور اگر شام ہو گئی، تیری زندگی کی شام ہو گئی، یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، تو خالی ہاتھ تو قبر میں جب جائے گا تو پھر تجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک بندہ گھر سے روٹی کمانے کے لیے نکلتا ہے اور رات کو خالی ہاتھ جب پلٹتا ہے تو کس قدر وہ پریشان ہوتا ہے، کس قدر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے گھر والے انتظار میرا کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آج ہمارا باپ کچھ لے کر آئے گا، اور جب بندہ خالی ہاتھ جاتا ہے تو کس قدر شرمندگی ہوتی ہے۔ کوئی اس کی جیبیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ چیز دیکھ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا بڑا شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خالی ہاتھ لے کر قبر میں جائیں گے تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد بھانڈا بھرنا، شام پئی بین شام محمد تے تو کلی گھر جاندی نے ڈرنا۔ اے بندے تیری جتنی دیر تک لو ہے، سانس میں سانس ہے، زندگی ہے تیری، اپنی نیکیوں کے برتن کو جلدی جلدی بھر لے، اور جب یہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی تو خالی ہاتھ قبر میں جائے گا، تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگلی بات دیکھو کیسی کمال لکھ گئے، فرماتا ہے جنہ نے پریا سر تے دھریا وہ قدم چکن ڈر ڈر کے۔ ہائے ہائے کیسی کمال بات یاد لکھ گئے۔ فرمایا اگر تو نے نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لیے ہیں، نیک اعمال کر لیے ہیں، تو نے اگر حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، اگر تو نے نیک اعمال کر لیے، مسجد بنا دی، مدرسے بنا دیے، تو اب تو اکڑ کے نہ چل، بے فکر نہ ہو جا، بے خوف نہ ہو جا، بلکہ تجھے آگے سے مزید خوف زدہ ہونا پڑے گا، مزید احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ ایک بندے کے سر پر خالی برتن ہے، وہ بے احتیاطی سے چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے اگر ٹھوکر لگی برتن ہی ٹوٹے گا اور لے لیں گے، اور جس کا برتن بھرا ہوا ہے وہ بڑا سنبھل کے قدم رکھتا ہے، وہ بڑا پھونک کے قدم رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے ذرا سی ٹھوکر لگی تو میرا ساری کمائی جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، برتن بھی ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا اگر تو نے نیکیاں کر لی ہیں تو اللہ کی ذات سے بے خوف پھر بھی نہ ہو، بلکہ تو اور زیادہ محتاط ہو کے چلنا شروع کر دے، کیونکہ پریا اوس دا سمجھو جس دا توڑ چڑھے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی نیکیوں کا برتن بھر کے سلامتی سے قبر میں لے گیا، اور جو راستے میں ہی ضائع کر گیا ہے، ارے وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی دولت ایمان کو، اپنی نیکیوں کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر برتن خالی ہے تو برتن کو بھریں، اور اگر برتن بھر لیا ہے تو اب اور زیادہ محتاط ہو جائیں، اسی میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔